الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. نبی کو سب سے پہلی وحی میں بسم اللہ کہنے کا حکم دیا، بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے اگر ہم ان سارے مقامات کو اور ان ساری جگہوں کو دیکھیں جہاں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، تو اس سے بھی بسم اللہ کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. میرے بھائیوں، بسم اللہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. بسم اللہ کہنے سے جہاں شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان کی صحبت سے نجات پاتا ہے. بسم اللہ کہنے سے میرے بھائی وہیں پر اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ کہنے سے انسان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے کام شروع کرنے کے ثمرات اور اس کے فوائد کیا ہیں اور کن جگہوں پہ بسم اللہ کہنے کی تاکید آئی ہے اور کن مقامات پہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، یہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں درست باتیں کہنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم سورہ نمل کی ایک آیت ہے اور اسے ہر سورہ کے شروع میں پڑھا جائے گا سوائے سورہ توبہ کے. قرآن کریم کی ابتدا اسی آیت سے ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کی تو سب سے پہلا جو حکم رہا وہ بسم اللہ کا حکم رہا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے بسم اللہ کہنے اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. اللہ کا نام لے کر کے پڑھو. تو اس سے بسم اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو سب سے پہلی وحی میں بسم اللہ کہنے کا حکم دیا، بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے اگر ہم ان سارے مقامات کو اور ان ساری جگہوں کو دیکھیں جہاں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، تو اس سے بھی بسم اللہ کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. میرے بھائیوں، بسم اللہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. بسم اللہ کہنے سے جہاں شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان کی صحبت سے نجات پاتا ہے. بسم اللہ کہنے سے میرے بھائی وہیں پر اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ کہنے سے انسان دنیا سے کٹ کر
اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جب کوئی کام شروع کرے اور کہے بسم اللہ کہہ کر وہ کام شروع کرے تو وہ شخص دنیا سے کٹ کر ایک طرح سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, کیونکہ بسم اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. ابدأ بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. تو بسم اللہ کہنے سے انسان ایک طرح سے دنیا والوں سے کٹ کر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اللہ پر توکل رکھتا ہے اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے. اور یہ بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا نام لینا, اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرنا, یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور اس سے پہلے آپ لوگ خطبہ جمعہ میں بارہا سن چکے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے ثمرات کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. تو آج اس خطبے کا بتلاؤں گا کہ بسم اللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے اور بسم اللہ کہنے کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے. بسم اللہ کہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں, میں سب سے پہلے عرض کروں کہ بسم اللہ کام شروع کرنے سے پہلے, کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا یہ اسلام کا شعار ہے, مسلمان کی پہچان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو آپ بسم اللہ کہتے تھے. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام سوتے جاگتے, اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں, کھاتے پیتے, آپ مختلف مقامات پر مختلف کاموں کو شروع کرنے سے پہلے آپ کیا ہے؟ بسم اللہ کہا کرتے تھے. تو بسم اللہ کہنا یہ اسلام کا شعار ہے, اہل اسلام اور مسلمان کی پہچان ہے, اور یہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اس بسم اللہ کہنے سے انسان کو ہر قسم کا خیر اور اس کی برکت حاصل ہوگی. آئیں دیکھیں کن مواقع پر بسم اللہ کہنا مستحب ہے. میرے بھائیوں, بہت سارے مواقع ہیں اور انہی میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صبح اور شام کے وقت انسان جب صبح کرتا ہے, بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے, بسم اللہ کہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا, بسم اللہ کا ثمرہ کیا ہے. دیکھیں, آپ فرماتے ہیں کہ شخص نے صبح کے وقت 3 بار کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور شام کے وقت کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اسے اس دن کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. بسم اللہ کی فضیلت دیکھیں کہ انسان اگر صبح اور شام 3 بار کہہ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, تو اس دن اور اس رات میں اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. نہ شیطان نقصان پہنچائے گا, نہ کسی کا جادو نقصان پہنچائے گا, نہ کوئی بیماری نقصان پہنچائے گی, نہ کوئی انسان, نہ کوئی دشمن, نہ کوئی دوست نقصان پہنچائے گا. وہ اللہ کے حفظ و امان ہو جائے گا. تو معلوم کیا ہوا, صبح و شام بسم اللہ کہنا ہے, 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے. ایسی میرے بھائیوں ایک مرتبہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا, میں آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھا, اور سواری اونٹنی پھسل گئی, راستے میں چلتے ہوئے اونٹنی کیا ہے, پھسل گئی. تو میں نے کہا تعیس الشیطان, شیطان برباد ہو, ہلاک ہو. تو آپ نے کہا تم تعیس الشیطان نہ کہو, یہ نہ کہو شیطان برباد ہو, وہ تو ہے ہی ہے برباد, وہ تو ہے ہی ہے ہلاک. جب انسان یہ کہتا ہے کہ شیطان برباد ہو کسی مصیبت میں, فَإِنَّهُ يَتَعَاظَمْ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ, تو وہ شیطان فخر و غرور میں بڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بِقُوَّتِي, میں نے اپنی طاقت سے اس کو پچھاڑ دیا, اس کو تکلیف دی. حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ, اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ کیا گھر کے مانند ہو جاتا ہے. وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ, جب تمہاری سواری پھسلے, تمہاری سواری پھسلے تو کیا کہو, بسم اللہ کہو. فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ, تو شیطان کیا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. بسم اللہ سننے سے وہ کیا ہے, حقیر ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ, یہاں تک کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے بسم اللہ کی فضیلت
اور اس کا ثمرہ دیکھیں میرے بھائیوں. آج بھی ہم گاڑیاں چلاتے ہیں اور گاڑی کہیں پھسلتی ہے, کہیں غلطی ہوتی ہے نا. تو اس زمانے میں اونٹنی کی سواری لوگ کرتے تھے, گدھے اور خچر کی سواری کرتے تھے. تو آپ نے کہا جب تمہاری سواری پھسلے تو یہ نہ کہو کہ شیطان برباد ہو, یہ کہو بسم اللہ. کیا کہو؟ بسم اللہ. جب تم شیطان پر لعنت بھیجتے ہو تو وہ کیا ہے, کہتا ہے میں اپنی قوت اور اپنی طاقت سے اسے پچھاڑ دیا, اسے تکلیف پہنچایا, چنانچہ وہ بڑا ہوتا, فخر و غرور بڑا ہوتا, یہاں تک کہ گھر کے مانند ہو جاتا ہے. اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو بسم اللہ سن کر کے وہ کیا ہوگا, چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, یہاں تک کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی بسم اللہ کی فضیلت اور اس کا فائدہ اور اس کا ثمرہ ہمیں معلوم ہوا. ایسے میرے بھائیوں, بسم اللہ جب سواری پر سوار ہوں, قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. جب سواری پر سوار ہو, پیر رکھو تو بسم اللہ کہہ کر پیر رکھو, بسم اللہ کہہ کر سوار ہو, اللہ کا نام لے کر سواری پر سوار ہو. اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, لمبی حدیث, اس میں آپ نے ارکب بسم اللہ, ارکب فیہا بسم اللہ, بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر سواری پر سوار ہو. تو معلوم نہیں ہوا کہ انسان سواری پر سوار ہو تو چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک دوسری مخلوق کے حوالے کر رہا. اگر جانور پر سوار ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو جانور کے حوالے کر رہا ہے, جانور بیٹھ رہا ہے. جانور ممکن ہے شیطان اسے پھسلا دے, ممکن ہے شیطان اسے بدکا دے, اللہ کا نام لے کر سوار ہو. اگر کوئی گاڑی پر سوار ہو رہا ہے تو اس گاڑی پر بھی شیطان کی بس کر سکتی ہے اور وہ ممکن ہے شیطان اسی گاڑی کو پھسلا دے. اللہ کا نام لے کر سواری پر سوار ہو. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجراها ومرساها. اللہ کا نام لے کر کے سواری پر سوار ہو, اس کا چلنا, اس کا ٹھہرنا سب اللہ کے نام سے ہو. چلنا اور ٹھہرنا کیا ہے, اللہ کے نام سے ہو. ایسے میرے بھائیوں, بسم اللہ جب انسان بستر پر جائے تو کہے بسم اللہ وضعت جنبی, کہ اللہ کا نام لے کر میں اپنا پہلو بستر پر رکھ رہا ہوں. اور پڑھے اللہم باسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں جیتا ہوں. تو بستر پر جائیں تو بسم اللہ کہیں, گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ کہیں, اللہ کا نام لے کر داخل ہوں. اور حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہتا ہے. جب بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم, نکلو اس گھر سے, یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں. آپ دیکھیں ایک کلمہ بسم اللہ کہنے کا ثمرہ دیکھیں کہ شیطان آپ کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, نکلو یہاں سے, یہاں رات نہیں گزار سکتے. اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور کھاتا ہے, بسم اللہ کہتا ہے, تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء, نہ یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے, رات گزارنے کی جگہ ہے, نہ کھانے کی جگہ ہے, نہ یہاں کھانا ہے نہ یہاں ٹھہرنا ہے, نکلو یہاں سے. بسم اللہ کہنے سے شیطان گھر سے نکل جاتا ہے. بسم اللہ کہنے سے شیطان آپ کے کھانے پینے میں شریک نہیں ہوتا ہے. آپ کا کھانا, آپ کا دسترخوان, آپ کا بستر, آپ کا گھر شیطان سے کیا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. ایسی میرے بھائی دوسری حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین عورات بنی آدم و بین الجن ان یقول اذا دخل الخلاء بسم اللہ. کہ انسان جس طریقے سے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بیت الخلاء میں بند جگہوں پہ جاتا ہے, یا اگر فضا میں کھلے میدان میں جا رہا ہے تو لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے دور نکل جاتا ہے کہ لوگوں کی نظریں ہم پر نہ پڑیں. تو جس طریقے سے انسان کی نظروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا تو بند کمرے, بند جگہ وہ قضاء حاجت کرتا ہے, یا ایک کہ دور دراز نکل جاتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. چلو انسان تو اس طرح سے دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو بچا لیا, دوسرے انسانوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن
वहीं पर एक मखलूक है जिन और शैतान, ये भी अल्लाह के मखलूक हैं। उनसे अपने आप को कैसे बचाएं कि उनकी नजर हम पर न पड़े। क़ज़ाए हाजत के वक्त जिनों से अपने आप को बचाने के लिए, जिनों की नजरों से अपने आप को बचाने के लिए आप फरमाते हैं सत्रु मा बैना औराति बनी आदम बैनल जिन अन यक़ूल इज़ा दख़ल खला बिस्मिल्लाह, कि इंसान की शर्मगाहों और जिनों के दरमियान जो पर्दा है, जो आड़ है, अगर इंसान चाहता ही है कि जिनों से वो अपने आप को, जिनों की नजरों से अपने आप को बचा सके, तो क्या कहे? जब बैतुल खला में दाखिल हो तो कहे बिस्मिल्लाह। ये हदीस इसे अल्लामा बैरक मौलाना ने सही करार दिया है। बिस्मिल्लाह कहकर बैतुल खला में दाखिल होंगे तो शैतान की नजर इंसान की शर्मगाह पर नहीं पड़ेगी, ये आड़ हो जाएगा। बिस्मिल्लाह क्या है उसके और जिनों के दरमियान क्या है, आड़ हो जाएगा। और एक दूसरी हदीस आप आते हैं सही बुखारी के अंदर कि इंसान जब बैतुल खला में दाखिल हो तो कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। ये कहकर के अगर वो दाखिल होता है तो शैतान की नजरों से, उसकी तकालीफ से क्या वो महफूज रहेगा। ऐसे मेरे भाई बिस्मिल्लाह का थमरा देखें, बिस्मिल्लाह का फायदा देखें कि इंसान जब बिस्तर पे जाता है और वो हम बिस्तर होता है, हदीस से बुखारी की रिवायत है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अगर वो हम बिस्तर होता है और बिस्मिल्लाह कह करके हम बिस्तर होता है, तो अगर अल्लाह उनमें कोई औलाद दे तो उस औलाद को शैतान कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक बार बिस्मिल्लाह कहने से, बिस्मिल्लाह की ताकीद देखें कि उस बच्चे को, उस औलाद को शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे भाई ये बिस्मिल्लाह की ताकीद। ऐसे ही बिस्मिल्लाह की बरकत देखें। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सहाबा के साथ खा रहे थे, 6 सहाबा के साथ खा रहे थे। एक आरामी शख्स, एक देहाती शख्स आया और वो आपके साथ खाने के लिए बैठ गया और दो ही लुकमे में वो खाना खत्म हो गया। 2 ही लुकमे में खाना खत्म हो गया। आपने फरमाया अमा अन्नहु लौ ज़करा रस्मुल्लाह लकफाकुम, अगर ये शख्स अल्लाह का नाम लिया होता तो ये खाना तुम 6 लोगों के लिए काफी होता, हम सब लोगों के लिए काफी होता। आप देखें 6 वो थे, एक आप थे, एक आरामी शख्स, 8 लोग थे। 2 लुकमे में वो खाना खत्म हो गया और आपने फरमाया अगर ये बिस्मिल्लाह कहकर शुरू किया होता तो ये खाना क्या है, 8 लोगों के लिए काफी होता। तो बिस्मिल्लाह कहने से बरकतें आती हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर कोई काम शुरू करने से बरकत होती है। खाना शुरू करें, खाने में बरकत। कोई भी काम शुरू करें, उस काम में क्या बरकत होती है। इस ताल्लुक से सुनन नसई के अंदर एक वाकया मौजूद है। खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खंदक की खुदाई कर रहे थे। चंद सहाबा ने आकर शिकायत की, अल्लाह के नबी वहाँ एक पत्थर, खुदाई के दौरान एक पत्थर आया और वो नहीं टूट रहा है, और वो नहीं टूट रहा है। आप 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से आप क्या भूखे थे। गए वहां पर और आपने कुदाल उठाया और कहा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह करके आपने एक ज़रब लगाई, पत्थर का एक टुकड़ा टूट गया और आपने बशारत दी कि मैं इस वक्त मुझे शाम की कुंजियां दी गई हैं, मैं इस वक्त शाम के सुर्ख महलों को देख रहा हूं। ये मुअज्जा था आपका। और फिर आपने बिस्मिल्लाह कहकर दूसरी बार ज़रब लगाई, उस चट्टान का दूसरा टुकड़ा टूट गया और आपने फरमाया मुझे फारस दिया गया है और मैं इस वक्त मदान के महल्लात को देख रहा हूं। फिर आपने तीसरी बार बिस्मिल्लाह कहकर उस चट्टान पर ज़रब लगाई और वो पत्थर फिर तीसरा टुकड़ा भी टूट गया और आपने कहा मुझे यमन दिया गया है और मैं इस वक्त सना के महल्लात को देख रहा हूं। ये हदीस सुनन नसई के अंदर मौजूद है। मेरे भाई आप देखें वो काम जो चंद सहाबा नहीं कर पा रहे थे, आपने उन सहाबा को तालीम दी। बिस्मिल्लाह कह करके जब कोई काम इंसान शुरू करता है तो अल्लाह की बरकत होती है। अल्लाह का नाम जहां होता है अल्लाह की बरकत होती है और मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। इंसान अगर कोई भी काम करे, दुनिया का काम हो या दीन काम हो, दुनियावी काम हो या दीन काम हो, अगर वो मुश्किल देख रहा है, मुश्किल समझ रहा है, तो बिस्मिल्लाह कह करके वो काम शुरू करे,
بسم اللہ کہہ کر جب انسان وہ کام شروع کرے گا تو اس میں برکت ہوگی، کام میں آسانی ہوگی، شیطان کے شر سے، شیطان کی تکلیف سے وہ بندہ کیا ہے محفوظ رہے گا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں سیکھ پاتے ہیں، نہیں یاد کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، وہ مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ پر توکل رکھیں، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر کے آپ وہ کام شروع کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نام کی برکت کی وجہ سے، اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اللہ کاموں میں کیا ہے برکت دے گا اور ان کاموں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ صرف دنیا ہی میں بلکہ قبر کے اندر جب میت کو قبر میں رکھا جائے، جب میت کو قبر میں رکھا جائے دفن کرنے کے وقت، تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کا نام لے کر ملت رسول کی طرح، سنت رسول کے مطابق میں اس میت کو قبر کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو قبر میں جب میت کو رکھا جائے تب بھی کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر کے رکھا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھو تو کہو بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، کہ اللہ کا نام رکھ، اللہ کا نام لے کر کے میں میت کو حوالے کر رہا ہوں اور سنت رسول کے مطابق میت کو کیا ہے قبر میں دفن کر رہا ہوں۔ تو وہاں بھی بسم اللہ کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے، بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ ایسے میرے بھائیوں بہت سارے مقامات ہیں، جب انسان کھانا کھائے، جب کھانا کھائے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائے۔ ایک صحابی ہیں عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ کم سن تھے، چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش پا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے پلیٹ میں کھا رہے تھے، بچے تھے اور بغیر بسم اللہ کہے وہ ہاتھ ڈال دیے، تو آپ نے کہا یا غلام، اے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور تمہارے قریب جو ہے اپنے قریب سے کھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ نہ چلاؤ۔ تو آپ نے اس چھوٹے صحابی کو، بچے کو تربیت دی، جب تم کھاؤ تو کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی دسترخوان پر کیا کھانا کھا رہے تھے وہ، اور ایک لقمہ جب باقی رہ گیا تو انہیں یاد آیا کہ میں نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو آخری لقمے میں انہیں یاد آیا، انہوں نے کہا بسم اللہ اول و آخر، کہ اللہ کا نام لے کر میں شروع سے آخر تک یہ کام کر رہا ہوں، یہ کھا رہا ہوں، شروع سے آخر تک میں اللہ کا نام لے کر کھا رہا ہوں، بسم اللہ اول و آخر۔ آپ ہنس پڑے اور کہا شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا وہ الٹی کر دیا، اسے ہضم نہ ہوا۔ بسم اللہ کی برکت دیکھیں، فرمایا آپ نے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کچھ کھائے بسم اللہ کہے، اگر بھول گیا ہے تو جب یاد آئے بسم اللہ اول و آخر کہے۔ ایسے میرے بھائیوں جب انسان مسجد میں داخل ہو تب بھی بسم اللہ کہنا کیا مستحب ہے، اور آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، نکلے بسم اللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، اشارہ الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، ہے نا؟ مختلف روایتیں ہیں، کہیں سے بھی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ تو جو دعا جس کو یاد ہے وہ پڑھے، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ کہنا کیا ہے مستحب۔ ایسے ہی جو بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ کہہ کر گھر سے نکلا، بسم اللہ کہہ کر گھر سے نکلا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ہٹو، فقد کفی ووقی، کہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اسے بچا لیا گیا، اللہ اس ہو گیا اور اسے بچا لیا گیا، اللہ کی پناہ میں ہو گیا بسم اللہ کہنے سے۔ فتنحى عنہ الشیطان، شیطان اس بندے سے کیا ہٹ جاتا ہے، اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے، انسان گھر سے نکل رہا ہے، چپل پہن رہا ہے، جوتے پہن رہا ہے، دروازہ کھول رہا ہے، بسم اللہ کہے
کوئی محنت نہیں, کوئی خرچ نہیں, کوئی تکلیف نہیں. اور اس کا فائدہ دیکھیں آپ کہ باہر جب تک وہ رہے گا, دن بھر رہے, 8 گھنٹے رہے, 10 گھنٹے رہے, جب تک وہ باہر رہے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. شیطان کے شر سے وہ بچا لیا گیا, شیطان اسے قریب نہیں آئے گا. تو آج ہم شیطان سے بچنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں, جادو آسیب سے بچنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اسلام نے ہمیں تدبیر دی ہے کہ جہاں بسم اللہ پڑھا گیا, جہاں بسم اللہ کہا گیا, وہاں شیطان نہیں حاضر ہوگا. ایسی بیماری کے موقع اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کیا پڑھے ہو؟ بسم اللہ کہیں. کیا کہیں؟ بسم اللہ. کے ایک صحابی ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم کی روایت. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی تکلیف کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی مجھے تکلیف ہے بدن میں اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی, تکلیف ختم نہیں ہو رہی ہے. آپ کہا قل بسم اللہ ثلاثا, 3 بار کہو بسم اللہ. فرمایا آپ نے کہ تکلیف کی جگہ, ہاں تکلیف کی جگہ اپنے ہاتھ کو رکھو جہاں تکلیف ہے, جہاں بھی تکلیف ہے اپنے ہاتھ کو رکھو اور کہو بسم اللہ ثلاثا, 3 بار کہو بسم اللہ, اور 7 بار پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, صحیح مسلم کی حدیث. انہوں نے کیا ہے ایسا کیا اور وہ تکلیف کیا ہے دور ہو گئی. تو اگر کسی کو تکلیف ہو, بیمار ہے, تو کیا کہے وہ؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ انشاءاللہ اس تکلیف سے کیا ہو نجات پائے گا. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو شکار کو تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے؟ آپ نے کہا ہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے اوپر دم کیا, کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد واللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو اللہ کا نام لے کر دم کرنا اپنے اوپر, اللہ کا نام لے کر دم کرنا دوسروں کے اوپر, یہ شفا کا باعث ہے. معلوم کیا ہوا کہ دم کرنے سے پہلے بھی کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے. دم کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ, چاہے وہ دم اپنے اوپر ہو یا غیر کے اوپر, دوسروں کے اوپر ہو, بسم اللہ کہہ کر دم کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی برکتیں نازل فرماتا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اور اس لیے شیطان کیا ہے وہاں سے ہٹ جاتا ہے, شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نام کی تاثیر ہے میرے بھائیوں. جب بھی کسی کام میں اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تو پھر اس کام میں برکت ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کی خیر کا نزول ہوتا ہے, اور انسان بہت ساری تکلیفوں سے کیا ہے محفوظ رہتا ہے. آج بہت سارے لوگ بسم اللہ کے تعلق سے مختلف بدعتوں کے شکار ہیں, مختلف بدعتوں کے شکار ہیں. آپ کتابیں پڑھیں اور ایسے لوگوں کے عملیات کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ 31 مرتبہ بسم اللہ یا 1000 بار بسم اللہ کہو یا 100 اتنی بار بسم اللہ کہو تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی, اور آپ کا یہ کام ہوگا اور یہ کام ہوگا اور یہ کام ہوگا. اس طریقے سے مخصوص تعداد میں بسم اللہ کہہ کر کے مطلوبہ چیز حاصل کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اسلام نے عبادات اور دم میرے بھائیوں کیا ہی توقیفی ہیں. اسلام نے جس طریقے سے ہمیں دم کرنے کا حکم دیا ہے, جس طریقے سے اللہ کا خیر, اللہ کی برکت ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, اسی طریقے سے ہم اللہ کا خیر اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت حاصل کریں. اگر اس سے ہٹ کر کے ہم نے نیا طریقہ ایجاد کیا تو بدعت ہوگی, گمراہی ہوگی. تو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ 1000 بار بسم اللہ کہنے سے یہ کام ہوتا ہے, 100 اتنی بار بسم اللہ کہنے سے یہ کام ہوتا ہے, یا کہ جو شخص 101 بار یا 100 اتنی بار وہ بسم اللہ لکھ کر کے اپنے جیب میں رکھے یا تعویذ بنا کر لٹکائے, یا کہ جو ہے وغیرہ دکانوں میں رکھے, گھروں میں رکھے, تو یہ سارے کام کیا ہے بدعی اعمال ہیں, بدعات ہیں, جن سے اجتناب ضروری ہے, پرہیز کرنا ضروری ہے. جہاں جن مقامات پر جس طریقے سے اسلام نے ہمیں بسم اللہ کہنے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم بسم اللہ کہیں پڑھیں اور اس کلمے کی برکت کو حاصل کریں, اس کلمے کی برکت کو حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھتے تھے تب بھی کیا ہے بسم اللہ
لکھا کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، سلف سے لے کر کے آج تک جو لوگ جو خطوط لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ لکھتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا، قرآن میں ہے، تو کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور خط کو شروع کیا کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام خط لکھتے تھے، بادشاہوں کے نام خط لکھتے تھے، اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب آپ نے میسج لکھا، رسالہ لکھا، تو آپ نے کیا لکھوایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہرقل کے پاس خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہرقل بادشاہ، روم کے بادشاہ کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خط و کتابت میں بھی کیا ہے؟ بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ کتابوں کو بھی شروع کریں تو بسم اللہ کے ذریعے شروع کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی، بالخصوص ہمارے ملکوں میں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ 786 لکھتے ہیں، 786 لکھتے ہیں۔ آپ غور کریں، کیا بسم اللہ کی جو فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، اور یہ آپ جو قرآن و حدیث کے اندر بسم اللہ کے فوائد پڑھے ہیں، میرے بھائی کیا آپ 786 کہہ کر کھانا کھاؤ گے؟ کیا 786 کہہ کر گاڑی پر سوار ہوگے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ کوئی پوسٹر، کوئی بورڈ لکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جگہ 786 کیوں لکھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خط ممکن ہے کسی غیر مسلم کے ہاتھ لگے، اس طرح کے عذر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے نام خط لکھا، اور اس میں لکھا، کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، اللہ کا نام لکھا، اپنا نام بھی لکھا۔ اور لوگ آج نبی کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی گنتی بنا دیے 92، 786/92 اللہ محمد۔ اور ہمارے نبی نے خط لکھوایا، خود لکھوایا، اپنی زبان سے لکھوایا، کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ سلو ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین سے ہو رہا ہے، کفار و مشرکین سے معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس میں آپ نے بسم اللہ لکھوایا۔ اور یہ معاہدہ مشرکوں کے ہاتھ میں گیا کہ نہیں گیا؟ وہ صلح نامہ مشرکوں کے ہاتھوں میں گیا کہ نہیں گیا؟ اور آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنا نام بھی لکھوایا۔ میرے بھائی، سلیمان علیہ السلام نے بلقیس جو بھی اسلام قبول نہیں کی تھی، اس کو جو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے خط شروع کیا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ لوگ اس سنت سے دور ہیں، اور لوگوں نے بسم اللہ کے تعلق سے یہ بھی ایک بدعت ایجاد کر لی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کیا لکھتے ہیں؟ 786۔ یہ اللہ کے نام کی توہین۔ تم نے اللہ کے نام کو، اس مبارک لفظ جلالہ کو تم نے گنتیوں میں بانٹ دیا۔ یہ رحمان اللہ کی عظمت کی توہین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اسلام کا شعار ہے، برکت والا کلمہ ہے، جس سے اللہ کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے، آپ نے اس کو گنتیوں میں بدل ڈالا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بدعات سے پرہیز کریں، اور دشمن چاہتا ہی ہے مسلمان اس خیر و برکت کے کام سے دور رہیں۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں، جتنے بڑے بڑے کام اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں، انہی کاموں میں کیا ہے؟ منافقوں نے، دشمنان اسلام نے بدعتیں رائج کی ہیں، تاکہ مسلمان ان اہم اور فضیلت والے کاموں سے کیا دور ہو جائیں، اور اس طریقے سے کیا اللہ کی رحمت اور اس کی برکت سے کیا دور ہو جائیں۔ لوگوں نے، بڑے بڑے مؤلفین نے، بڑے بڑے قلمکاروں نے کتابیں لکھی، اور کتاب کے اندر قرآن کی آیت بھی ہے، کتاب کے اندر اللہ کا نام بھی ہے، لیکن افسوس ہے کتاب کے شروع میں جہاں لکھنا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں انہوں نے کیا ہے؟ 786 لکھ دیا۔ تو یہ دراصل اس بسم اللہ کی توہین ہے، بسم اللہ کے نام کی توہین ہے۔ میرے بھائی، ضرورت ہے کہ ہم اسلامی شریعت کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اور بدعتوں سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ لوگوں کو نہیں معلوم، وہ جیسے لوگوں کو
786 लिखते हुए देखा, वैसे लिखना शुरू कर दिया, वैसे लिखना शुरू कर दिया। और उन्हें पता नहीं कि 786 का मफ़हूम क्या है, माना क्या। मेरे भाई वो गिनती है, वो कोई दुआ नहीं है, वो कोई जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जिन्होंने पूरी सूरत के गिनती बनाए हैं और उन्होंने तावीज़ों के अंदर उन सूरतों की गिनती को लेकर के क्या तावीज़ बनाया है। कुरान की तौहीन है ये। कुरान को चेंज करना है, ये कुरान में तहरीफ करना है, ये कुरान में तब्दीली करना है। यही काम यहूद नसारा ने किया था। पूरी सूरतों में जितने हरूफ हैं उन हरूफ की गिनती बना करके उस पूरी सूरह को आपने 1 लाख 1 हजार 1 लाख कितने हजार लाख और हजार की गिनतियों में बांट दिया उस सूरह को। कितनी बड़ी तौहीन। तो ये तहरीफ नहीं है, ये तब्दीली नहीं है, ये चेंज नहीं क्या मेरे भाई। तो इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 लिखना, ये भी कुरान की आयत की तहरीफ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान करीम की एक आयत है, कुरान करीम की एक सूरह नम्ल की एक आयत है। इसके बड़े थमरात, इसके बड़े फवायद और इसकी बड़ी फजीलतें हैं। और ये भी अल्लाह का जिक्र है और इसको ऐसे ही अंजाम दो जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिस्मिल्लाह कहा, जहां कहा, जैसे कहा वैसे करो, वही करो। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको इस्लामी शरीयत समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में हक बातें कहने, सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में हर किस्म की खुराफात से महफूज रखे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून फ़ज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रहीम।